ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللہ جل مجدہ وجل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سرورا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعے اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے گفتگو کی، جس میں خرچ کرنے کے فضائل، اس پر اجر و ثواب، خرچ کرتے ہوئے نیت، رضا الہی، اور جس پر خرچ کیا نہ تو اس کو احسان جتلانا، نہ اسے اذیت دینا، اور نہ ہی خرچ کرتے ہوئے ریاکاری مقصود ہو۔ اس حوالے سے گفتگو ہوئی، کچھ باتیں جو رہ گئی تھیں آج وہ باتیں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی اس بات پر
کہ اللہ رب العزت نے ایسے ریاکار کی مثال بیان فرمائی. فرمایا آیا ودو احدکم ان تکون لہ جنہ، کہ تم میں سے کیا کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل و عناب، کھجوروں کا، انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر قسم کا پھل ہو، ہر قسم کے پھل کا درخت اس باغ میں ہو. مقصود یہ ہے کہ سارا سال ہی اس باغ کی آمدن آتی ہو. ایک پھل کا موسم ختم ہوا، دوسرے پھل کا موسم شروع ہو گیا، اس کا ختم ہوا، تیسرے پھل کا موسم شروع ہو گیا. سارا سال اس باغ کی آمدن آتی رہے. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور جو مالک ہے اس باغ کا، اسے بڑھاپا پہنچ گیا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی جو اولاد ہے وہ کمزور ہے، ابھی چھوٹی ہے. اب باپ جوان ہے، خود بوڑھا ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں. فَأَصَابَهَا إِيصَالٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اسے ایک تیز ہوا کا بگولا اس کے باغ میں آیا، اور اس بگولے میں آگ تھی. فَاحْتَرَقَتْ، اس نے اس کے سارے باغ کو جلا دیا. بتائیں اس بوڑھے کی کیا کیفیت ہوگی؟ ساری زندگی محنت کی، اب جب پھل کھانے کا وقت آیا تو اس وقت باغ جل گیا. اب دوبارہ باغ لگا نہیں سکتا، لگا دیا اس کی بہاریں نہیں دیکھ سکتا. بچے چھوٹے ہیں، اس کے پلے کیا آیا؟ کچھ نہیں آیا. بالکل اسی طرح جو بندہ مال خرچ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ریاکاری آ جائے کہ لوگ میری تعریف کریں گے، اس نے یہ سمجھا کہ میرے پاس بہت بڑی نیکی ہے، لیکن جب کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوا، اس کا نامہ اعمال میں وہ نیکی وہ جلی ہوئی ہوگی. یہ ریاکار کی مثال ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. فرمایا کہ اسی طرح اللہ رب العزت اپنی نشانیوں کو بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ غور و فکر حاصل کریں، اس سے نصیحت پکڑیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اس کی راہ میں خرچ کرو پاکیزہ، ما کسبتم جو تم نے کمایا. ایک تو یہاں پر کمانے کی ترغیب دلائی گئی کہ اس مال کو خرچ کرو جو تم محنت سے کماتے ہو. اس لیے کہ جو بندہ محنت سے کما کر اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس مال کی قدر ہوتی ہے. بغیر محنت کے پیسہ آیا، بغیر محنت کے دولت آئی، ادھر سے آئی اور ادھر اس نے دے دیا تو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی اس مال کی قدر ہوتی ہے جو بندہ محنت کے ساتھ کماتا ہے. وہ ایک مالدار شخص تھا نا، اس کا بیٹا جوان ہو گیا، ساری زندگی اس نے باپ کے پیسے پر عیش کی، آرام سے زندگی اس نے گزاری، بڑی خوشیوں بھری زندگی. جب باپ بوڑھا ہو گیا اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا کہ بیٹے میں نے ساری زندگی تجھے کھلایا ہے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تو کما کر لا، تو مجھے کھلا. اور کہا کہ تو جا محنت کر اور گھر میں اس وقت قدم رکھنا جب تو ایک اشرفی کما کر لے آئے. اب بچہ وہ بڑا پریشان، جس نے ساری زندگی محنت نہیں کی کہ میں کس طرح محنت کروں، کہاں پر جاؤں گا، کس کے پاس کام کروں گا جو میں ایک اشرفی لے کر آؤں. خیر ساری رات اسی پریشانی میں گزر گئی. جب صبح وہ گھر سے جانے لگا تو اس کی والدہ جو اس نے باپ اور بیٹے کی گفتگو سن لی تو اس نے چپکے سے بیٹے کے ہاتھ پر ایک اشرفی رکھ دی اور کہا کہ بیٹا تو باہر گھوم پھر کر آ جا، شام کو اپنے ابو بلا کر یہ ایک اشرفی دے دینا. اب وہ بچہ جو ساری رات پریشان تھا بڑا خوش ہو گیا کہ چلو شکر ہے ایک اشرفی ہاتھ آ گئی. اب وہ سارا دن باہر پھرتا رہا، شام کو اپنے ابو کے پاس آیا، کہنے لگا یہ دیکھیں جی بڑی محنت کے ساتھ ایک اشرفی کما کر لے کر آیا ہوں. اور اس نے باپ کے ہاتھ پر ایک اشرفی رکھ دی. اس کا باپ بڑی غور سے اشرفی کو دیکھتا رہا اور کہا کہ یہ وہ اشرفی نہیں ہے جو میں نے تمہیں کہا ہے، اور ساتھ چولہے میں ڈال دی.
عجیب بات ہے. کہا کہ بیٹا دوبارہ محنت کر کے آؤ اور اشرفی کما کر لے کر آؤ. اب دوبارہ جب اگلے دن جانے لگا، ماں نے پھر چپکے سے ایک اشرفی پھر ہاتھ پر رکھ دی اور کہا کہ اب شام کو نہ آنا، 2 دن باہر لگا کر پھر آنا. اب بچہ 2 دن باہر رہا. 2 دنوں کے بعد شام کو جب پھر دوبارہ باپ کے پاس آیا، کہا کہ بڑی محنت سے کما کر لائے ہوں، اب نہ اس کو ہاتھ میں پھینک دینا، یہ ایسے نہیں کمایا جاتا، یہ دے. وہ باپ کے ہاتھ میں پھر وہ اشرفی رکھ دی. وہ دیکھتا رہا. اس نے کہا کہ وہ نہیں ہے، پھر چولہے میں پھینک دی. کہا کہ بیٹا دوبارہ جاؤ، کما کر لے کر آؤ، جو اشرفی میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم وہ لے کر آؤ. اب تیسری بار جب وہ گیا اور اس بار اس نے ماں سے اشرفی نہیں لی، ماں کو بتائے بغیر وہ گھر سے باہر نکل گیا. اب اس نے صحیح معنوں میں محنت کی اور 1 مہینہ محنت کرتا رہا. پھر جا کر اس کے ہاتھ میں ایک اشرفی آئی. اب بڑی خوشی کے ساتھ، اور اس کا دل بڑا خوش تھا، بڑی سنبھال کر ایک اشرفی لے کر آتا ہے کہ میں کما کر لے کر آیا ہوں، اور اپنے باپ کے ہاتھ پر رکھتا ہے کہ ابو یہ میں کما کر لے کر آیا ہوں اور بڑی محنت سے کما کر لے کر آیا ہوں. وہ باپ اسے دیکھتا ہے، چولہے میں پھینکنے لگتا ہے، فوراً ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم یہ میں کما کر لے کر آیا ہوں. وہ باپ اسے سینے کے ساتھ لگا لیتا ہے، کہتا ہے پہلے بھی تم 2 اشرفیاں لے کر آئے تھے، اس وقت تم نے اس کی اتنی قدر نہیں کی جب میں نے اسے آگ میں پھینکا، اب آگ میں پھینکنے لگا تم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. تو جو بندہ محنت کرتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اے ایمان والو، خرچ کرو، پاکیزہ خرچ کرو جو تم محنت سے کما کر لاؤ. اس لیے کہ جو محنت کرنے والا ہوتا ہے القاسب حبیب اللہ، وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے. اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے والے سے بہتر اور کوئی نہیں ہے. اور فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ محنت کیا کرتے تھے. وہ کیا کیا کرتے تھے؟ فرمایا فہو النجار، وہ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے. تو خرچ کرنے کی یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تم خرچ کرو پاکیزہ خرچ کرو، اور جو تم نے محنت سے کمایا وہ خرچ کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اس میں سے خرچ کرو. اس سے مراد یہاں پر عشر ہے. آج کثرت کے ساتھ جو کسان حضرات ہیں وہ عشر نہیں دیتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس فصل میں پھر برکت نہیں رہتی. لوگ عشر دیتے نہیں ہیں، آندھیاں آتی ہیں فصلیں اجاڑ ہو جاتی ہیں، تباہیاں آتی ہیں، بارشیں آتی ہیں، ان کی فصلیں ختم ہو جاتی ہیں. اس طرح ان کا مال جو ہے اس طرح نکل جاتا ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ بندہ جو اللہ رب العزت نے زمین سے اس کے لیے نکالا ہے اس میں سے عشر نکالے؟ اب وہ فصلیں جنہیں ٹیوب ویل کے ذریعے پیسے کے ذریعے پانی لگایا جاتا ہے اس میں سے 20واں حصہ وہ عشر نکالے. یہ اتنا سا 20واں حصہ، یہ تھوڑا سا حصہ بنتا ہے. اور اگر ایسی جگہ پر فصل ہے جہاں پر پیسوں کے ذریعے پانی نہیں لگایا جاتا بلکہ بارشیں وہاں پر زیادہ آتی ہیں اور اسی کے ذریعے وہ فصل سیراب ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ اس کا پھر 10واں حصہ وہ عشر دے. تو یہاں پر فرمایا کہ جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا. اور اسی آیت کے پیش نظر کہ کاشتکاری کرنا یہ فرض کفایہ ہے. اگر ساری قوم کاشتکاری کو چھوڑ دے اور دوسرے کام کاج میں لگ جائے تو حاکم وقت پر لازم ہے وہ چند افراد کو مجبور کرے کہ وہ کاشتکاری کرے. تو فرمایا کہ جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اس میں سے خرچ کرو. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ. اب پہلے فرمایا کہ خرچ کرو، ستھرا کرو جو تم نے محنت سے کمایا. اب فرمایا کہ ناقص چیز کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو. جو تمہارے نزدیک ناقص مال ہے، جس مال کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ نہ خرچ کرو. کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، اب مجھے پسند نہیں ہے، چلو اب یہ فقیر کو دے دو. جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اگر وہ ناقص مال، وہ خراب مال اگر تمہیں دیا جائے تم سے کبھی بھی نہ لو. جو تم خود لینا پسند نہیں کرتے وہ کس طرح تم گوارا کرتے ہو کہ ہم دوسرے کو دے دیں. الا ان تغمضوا فیہ،
ہاں آنکھیں بند کر کے اگر تم دے دو تو دے دو، اگر تمہاری کھلی آنکھوں پھر تم کبھی بھی اسے نہ لو۔ بازار گئے ہیں، کوئی آپ کو مفت خراب سبزی دے رہا ہے، دے دیں گے آپ اسے؟ تو فرمایا کہ جب تم وہ چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے کس طرح پسند کرتے ہو؟ تو فرمایا کہ ناقص چیز کا ارادہ نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو اللہ رب العزت غنی ہے، وہ سراہا گیا ہے، وہ تعریف کیا گیا ہے، اسے تمہارے ان ناقص مالوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری خراب چیزوں کو اسے ضرورت نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ کے نام پر ہم کسی کو دیتے ہیں اور جو خراب چیز ہے وہ اللہ کے نام پر دے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ بے پرواہ ہے، وہ تعریف کیا گیا، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو مال دیا انہیں بھی آزماتا ہے، اور جنہیں مال نہیں دیا انہیں بھی آزماتا ہے۔ جنہیں مال دیا انہیں کہا کہ اب تم میری راہ میں خرچ کرو، یہ آزمائش ہے، اور جنہیں نہیں دیا انہیں کہا کہ تم صبر کرو، یہ ان کے لیے آزمائش ہے۔ اور فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے۔ جب مال خرچ کرنے لگے تو شیطان یاد دلاتا ہے ابھی تیرے گھر میں اتنے اخراجات ہیں، ابھی بچوں کی تعلیم کے اخراجات ہیں، ابھی فیسیں بھرنی ہیں، ابھی ان کی کتابیں لینی ہیں، بیوی بیمار ہے، ان کی ابھی شادیاں کرنی ہیں، اور کافی سارے اخراجات ہیں۔ تو شیطان اس طرح تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے۔ اور دیکھ لیں کہ جب آدمی بازار جائے اسے پتا ہو میری جیب میں 100 روپے کا نوٹ ہے، اسے وہ 100 روپے کا نوٹ بہت چھوٹا لگے گا، وہ بازار نہیں جائے گا۔ اور یہی نوٹ جب وہ مسجد میں دینے لگے یہی نوٹ اسے بہت بڑا لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آدمی جب اللہ کی راہ میں دینے لگتا ہے وہ 1000 کے نوٹ الگ کرے گا، 500 کے الگ کرے گا، 100 کے بھی الگ کر دے گا، 50 کے بھی الگ کر دے گا، اس میں سے جو پھٹا ہوا پرانا سا 10 کا نوٹ ہوگا وہ مسجد میں دے گا۔ اور اگر اس 100 روپے اس کے پاس ہے اسے پتا ہو کہ میں نے بازار جانا ہے، وہ کہے گا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے۔ اور یہی 100 روپیہ جب اس نے اللہ کی راہ میں دینا ہوگا اسے بہت بڑا لگے گا۔ کیوں؟ جب بھی بندہ اللہ کی راہ میں مال دینے لگتا ہے تو شیطان فوراً اس کے ذہن میں باتیں یاد کروا دیتا ہے کہ ابھی تیرے یہ بھی کام ہیں، ابھی یہ بھی کام پھنسے ہوئے ہیں، ابھی تمہیں یہ بھی کرنا ہے۔ تو فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہاں پر بے حیائی سے مراد بخل ہے، کنجوسی ہے۔ کنجوسی کو یہاں پر بے حیائی کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف غریب آدمی، غریب کا بچہ روٹی کے ایک ٹکڑے کو ترس رہا ہو، غریب آدمی ایک وقت کے کھانے کو ترس رہا ہو، اور دوسری طرف مالدار آدمی اپنے مال پر سام بن کر بیٹھا ہو، مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر اور کیا بے حیائی ہوگی؟ غریب آدمی وہ تن ڈھانپنے کے لیے لباس کو ترس رہا ہے، سر چھپانے کے لیے وہ چھت کو ترس رہا ہے، ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے وہ ترس رہا ہے، وہ تو بھوکا مرے، اور امیر آدمی اس کے گھر میں کئی کی قسم کی ڈشیں تیار ہو سامنے، اور ان میں سے تھوڑا سا کھا کر باقی ضائع کر دیں، بتائیں اس سے بڑی اور کیا بے حیائی ہوگی؟ تو اس لیے یہاں پر بخل کو، کنجوسی کو بے حیائی کہا گیا کہ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، تمہیں بخل کا، کنجوسی کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ رب العزت تمہیں مغفرت کا وعدہ دیتا ہے، تمہیں فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم میری راہ میں دے کر دیکھو، میں تمہیں بخش بھی دوں گا اور تمہارے اوپر اپنے فضل کے دروازے بھی کھول دوں گا۔ جب آقا علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ غزوہ ہے، جنگ پر جانا ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے، تو جن صحابہ اپنے اپنی طاقت کے مطابق جو تھا وہ لے آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے کل مال کا جو آدھا حصہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے۔ فرمایا کہ عمر اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے آدھا مال چھوڑ کر آئے ہوں، آدھا مال آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ اور دل میں یہ سوچ رہے ہیں حضرت عمر، ان کا جو کل مال تھا، کل مال کا جو آدھا مال تھا وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے کل مال جتنا بھی نہیں بنتا تھا۔
ان کا جو آدھا مال سیدنا ابوبکر صدیق کا جو کل مال تھا وہ ان کے آدھے کے بھی برابر نہیں بنتا تھا. دل میں خوش ہیں کہ آج میں ابوبکر سے بازی لے جاؤں گا، کیونکہ ان کا کل مال بھی ان کے آدھے مال کے برابر بھی نہیں ہے. تو دل میں یہ خیال ہے، دل میں سوچ رہے کہ آج میں ابوبکر سے نیکی میں بازی لے جاؤں گا. اور نیکیوں میں سبقت لے جانا یہ اچھا عمل ہے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں کوشش سے سبقت لے جاؤ. اب دل میں بڑے خوش ہیں کہ آج میں اس نیکی میں آگے بڑھ گیا. جب سیدنا ابوبکر صدیق آپ اپنے گھر کا سارا سامان سوئی دھاگا یہاں تک کہ تن کے کپڑے تک لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیے اور خود ٹاٹ کا لباس جسم پر لپیٹ کر حاضر خدمت ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. تو حضرت عمر فاروق سوچنے لگے آج پھر ابوبکر مجھ سے بازی لے گئے. میں تو پھر بھی آدھا مال چھوڑ کر آیا ہوں، یہ تو آدھا بھی نہیں کچھ بھی نہیں چھوڑ کر آئے. تو صحابہ اس طرح اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے اور بڑی رغبت کے ساتھ دیا کرتے تھے. حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، یہ آیت نازل ہوئی وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کہ اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دو. تو حضرت ابو دہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ کیسی اس کی شانیں ہیں، خود ہی دیتا ہے اور پھر خود ہی کہتا ہے میری راہ میں دو. یا رسول اللہ واقعی اللہ نے ہم سے قرض حسنہ مانگا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے قرض حسنہ مانگا ہے. تو یا رسول اللہ وہ جو میرا باغ ہے، ان کا کھجوروں کا ایک باغ تھا اور اس میں 700 کھجور کے درخت تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ کھجور کا درخت وہ کتنی دیر بعد پروان چڑھتا ہے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے وہ باغ اللہ کو دیا. اور باغ میں آئے، اسی باغ میں ان کا گھر تھا، کل اثاثہ وہ باغ تھا اور اسی باغ میں گھر بنا ہوا ہے. اپنی بیوی کو باغ کے کنارے پر کھڑے ہو کر آواز دینے لگے کہ اے ام دہدہ آ جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا. اور ان کی بیوی جلد جلدی مال سمیٹنے لگی اور سمیٹ کر باہر آ کر کہنے لگی اے ابو دہدہ تم نے کتنا پیارا سودا کیا ہے، تم نے کتنا پیارا سودا کیا ہے. تو صحابہ اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ رب العزت تمہیں مغفرت کا وعدہ دیتا ہے. شیطان تمہیں فقر کا، تم فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، اس چیز کا تمہیں وعدہ دیتا ہے. اور عجیب بات ہے، ہمیں شیطان کی بات پر یقین آ جاتا ہے، اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہے، اس کے جال میں آ جاتے ہیں، اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت مغفرت کا اور فضل کا وعدہ دیتا ہے اور فرمایا واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العزت وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے. اگر تم نہ دو گے وہ خود بہت وسیع ہے اور وہ جانتا بھی ہے کس کے پاس کیا ہے اور کس کے پاس کیا نہیں ہے. بعض لوگ اس بات کو ڈھال بناتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کوئی ان کے پاس سوال کرنے آ جائے، اپنی فریاد لے کر آ جائے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس خود شام کا کھانا بڑی مشکل سے کھایا. اور فرمایا کہ اللہ رب العزت وسعت والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے اور کیا کچھ نہیں ہے. اور پھر آگے فرمایا یؤتی الحکمہ ومن یشاء، وہ جسے چاہتا حکمت عطا فرماتا ہے. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس بندے کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا. اب بات تو مال خرچ کرنے کی ہو رہی تھی، اس کی راہ میں مال دینے کی بات ہو رہی تھی، لیکن فرمایا کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں. اس لیے کہ اللہ کی راہ میں دینا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ حکمت کی باتیں ہیں. ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی، یہ کسی کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے کی فضیلت کیا ہے، اس کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے. یہ حکمت بھری باتیں ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے صرف عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں، بے وقوفوں کو نہیں نصیحت حاصل ہوتی. انہیں یہ حکمت عطا کی جاتی ہے کہ کیا کتنی بڑی حکمت ہے. آگے فرمایا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اور جو تم خرچ کرتے ہو یا تم نظر مانتے ہو بس بے شک اللہ رب العزت اسے جانتا ہے. جو منت مانتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو اللہ کی راہ میں اتنے دوں گا، اللہ رب العزت تمہاری منت کو بھی جانتا ہے. اور جو تم اللہ کی راہ میں تھوڑا سا بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے کئی لاکھ روپے کہیں پر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں،
وہ کہتا ہے کہ اگر یہ میرے 5 لاکھ پھنسے ہوئے ہیں، اگر یہاں سے مجھے پیسے مل گئے 1 لاکھ اللہ کی راہ میں دوں گا. اور اب جب اس کے پیسے مل جاتے ہیں اب وہ پھر بندہ باغی ہو جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے 1 لاکھ روپیہ دینا، کہاں پر 5 لاکھ بھی اس کو نہیں مل رہے تھے، وہ پھنسے ہوئے تھے، امید ہی نہیں تھی. نظر مانی کہ اللہ اگر مل گئے تو 1 لاکھ روپے تیری راہ میں دوں گا. جب اللہ رب العزت نے وہ مال وہاں سے اس کا لوٹا دیا، اب 1 لاکھ دیتے ہوئے وہ دل پریشان ہے کہ اب دوں گا پھر اتنے پیسے یہاں سے چلے جائیں گے. تو فرمایا کہ جو تم نظر مانتے ہو اللہ رب العزت کسی بھی جانتا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. اب یہاں پر جو ظالم کا ذکر کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ جو لوگ نظر مان کر پورا نہیں کرتے تو پھر وہ لوگ ظالم ہیں. فرمایا کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو اس لیے اگر کوئی منت مانے کہ اگر میرا کام ہو گیا فلاں دربار پر دے چڑھا کر آؤں گا، اگر میرا کام ہو گیا تو میں فلاں غریب کی مدد کروں گا، یہ میرے پیسے پھنسے ہوئے ہیں یہاں سے پیسے آ گئے کتنا یہ کچھ کروں گا، میرا کاروبار چل پڑے تو میں یہ کچھ کروں گا، تو جب اللہ رب العزت اس طرح جال لگا دے پھر جو منت مانی اسے بھی پھر پورا کرو. آگے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اور جو تم صدقات ظاہر دیتے ہو، اعلانیہ دیتے ہو، فنعما ہی، پر یہ بھی بہتر ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور جو تم پوشیدہ دیتے ہو، چھپ کر دیتے ہو فقراء کو، یہ بھی بہتر ہے. صدقات 2 طرح سے دیے جاتے ہیں، ایک ظاہراً اور ایک چھپ کر دیے جاتے ہیں. یہ 2 صورتیں صدقات کی. اگر کسی فرد کو دینا ہے، کسی ذات کو صدقہ دینا ہے، کسی شخص کو دینا ہے، کسی بیوہ کو دینا ہے، پھر بہتر یہ کہ چھپ کر دیا جائے، اس کی غربت کا اشتہار نہ لگایا جائے، بلکہ اس طرح دیا جائے دائیں ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہ ہو. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن 7 اشخاص جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور ان میں سے ایک وہ شخص کہ جس نے اس انداز میں اللہ کی راہ میں مال دیا، دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو خبر ہی نہ ہوئی، تو اس بندے کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور جس بندے کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو گیا اللہ رب العزت اسے حوض کوثر عطا فرمائے گا. اور جو بندہ حوض کوثر سے 1 پیالہ پی لے گا 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، اس بندے کو پیاس نہیں لگے گی. جو بندہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا اسے قیامت کی تنگی محسوس نہیں ہوگی. جو بندہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا اسے قیامت والے دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو اگر صدقہ دینا ہے جسے اور وہ کوئی ذات ہے، کوئی فرد ہے، بہتر یہ ہے کہ اسے چھپ کر دیا جائے. لیکن اگر کسی فلاحی ادارے کو دینا ہے، کسی مسجد کو دینا ہے اور کسی مدرسے کو دینا ہے، پھر ظاہر دیا جائے. اور دیتے ہوئے یہ نیت ہونی چاہیے کہ اگر میں نے اس طرح دیا میرے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالیں گے. آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ جہاد کے موقع پر اعلان فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے. فنڈ مانگا تو ایک صحابی جلدی جلدی کھڑے ہوئے اور جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے آقا علیہ السلام کو پیش کر دیا. ان کے دیکھا دیکھی جو دیگر صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے بھی دینا شروع کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں ایسے اچھے طریقے کو رائج کیا اللہ رب العزت اس بندے کو اجر عطا فرمائے گا، اور اس کے دیکھا دیکھی جنہوں نے یہ عمل کیا ان کا بھی اجر اللہ رب العزت اس بندے کو عطا فرمائے گا. تو اگر فلاحی ادارے کو دینا ہے، کسی مسجد کو، مدرسے کو دینا ہے، پھر ظاہر کیا جائے. لیکن ظاہر دیتے ہوئے اگر دل میں ریاکاری آ گئی کہ لوگ میری تعریف کریں گے، یہ بات آ گئی کہ لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، تو پھر اس وقت اس کو لازم ہے کہ وہ سب کے سامنے نہ دے، وہ پوشیدہ ہو کر چھپ کر دیتے. تو فرمایا کہ جو صدقات تم ظاہر دیتے ہو یہ بھی بہتر ہے، جو چھپ کر دیتے ہو یہ بھی بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو مٹانے والا ہے. اس صدقات کی برکت سے جو تم دیتے ہو اس کی راہ میں اللہ رب العزت اس کے صدقہ سے تمہارے گناہوں کو مٹانے والا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ رب العزت جو تم عمل کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے، ہمارے اعمال کو جانتا ہے. آگے فرمایا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، محبوب
آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ انہیں ہدایت دیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس آیت میں وہ جو غیر مسلم لوگ تھے ان کو صدقات دینے کا کہا گیا کہ انہیں بھی صدقہ و خیرات دیا جا سکتا ہے۔ جب اسلام کے ابتدائی زمانہ میں صحابہ نے اسلام قبول کیا، ان کے جو رشتہ دار تھے وہ کافر تھے، اور جب انہیں تنگی کی حالت میں دیکھتے پھر سوچتے ہم مسلمان ہیں، یہ کافر ہیں، انہیں صدقات دیں یا نہ دیں، تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ تم انہیں بھی صدقات دے سکتے ہو، ہاں انہیں جو واجب صدقہ ہے، جو فرض صدقہ ہے وہ نہیں دے سکتے، انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، انہیں صدقہ فطر نہیں دے سکتے، جو صدقہ واجبہ ہے وہ کافروں کو نہیں دے سکتے، جو صدقہ نافلہ ہے وہ کافروں کو دے سکتے ہیں۔ فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو تم خرچ کرتے ہو نیکی سے، فلانفسکم، یہ تمہارے اپنے لیے ہی بہتر ہے۔ آدمی جو عمل کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس عمل کا اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا، وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے حقیقتاً وہ اپنے اوپر کرم کر رہا ہوتا ہے، حقیقتاً وہ اپنی ذات پر مہربانیاں کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ کا، حقیقتاً وہ اپنی ذات کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ جو وہ شکر ادا کرے گا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے لیے معاملات آسان فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ تمہارے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم نے بڑا مال خرچ کر دیا، ہم نے پتہ نہیں کتنا بڑا احسان کر دیا، فرمایا کہ نہیں، یہ تم نے اپنے اوپر مہربانی کی ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کے لیے خرچ کرو۔ کوئی بھی نیک عمل اگر اس میں رضا الہی مقصود نہیں ہے وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو بھی تم کام کرو، جو تم خرچ کرو، اس میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو بھلائی سے اس کا تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے کوئی عمل کیا اور اس کا تمہیں قیامت کے دن اجر نہ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تم چھوٹا سا بھی عمل کرو گے اللہ رب العزت اس عمل کو بھی جانتا ہے۔ کالی سیاہ رات ہے، سیاہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے، ان سیاہ پہاڑوں میں ایک سیاہ غار ہے، اس غار کے ایک سوراخ میں چونٹی چلتی ہوئی جا رہی ہے، اس چونٹی کے چلنے سے جو اس پتھر پر لکیر بن رہی ہے میرا رب اس لکیر کو بھی دیکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم کوئی چھوٹا سا بھی عمل کرتے ہو اللہ رب العزت تمہارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، یوفا الیکم، تمہیں پورا پورا اجر دے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا اب یہاں پر صدقات دینے کے لیے رغبت دلائی گئی، ان کے اجر پر دیتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے کہ دیتے ہوئے نیت یہ ہو کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے دیا، اسے اس پر احسان نہ جتلایا جائے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے، ریاکاری نہ ہو۔ اب یہ سارے اصول بتا کر اب وہ افراد بتائے کہ کن پر خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اب ان افراد کا ذکر فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، فرمایا کہ تمہارے صدقات فقراء کے لیے، وہ فقراء احصروا فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں روکے گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور وہ زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کیا مطلب؟ وہ کمانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہاں پر اصحاب صفہ مراد ہے کہ اصحاب صفہ یہ 400 کے قریب افراد تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ تو یہ کس لیے آئے تھے؟ یہ صرف علم سیکھنے کے لیے، کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے، علم کے حصول کے لیے، یعنی یہ اصحاب صفہ دین کے طالب علم تھے۔ فرمایا کہ تمہارے صدقات کے بہترین حقدار وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، جو دین سیکھتے ہیں، جو طالب علم ہیں، جو علماء ہیں، انہیں دیں۔ اور جو لوگ علماء کو دینی مدارس میں یہ خدمت کر کے آتے ہیں، صدقات وہاں پر دیتے ہیں، نفلی صدقہ، واجبی صدقہ دین کے طالب علموں کو دیتے ہیں، اب دیکھیں اس کا نفع کتنا ہوگا۔ آپ کے صدقات کسی ادارے میں گئے، مدرسے میں گئے، اور ان پیسوں سے ان طالب علموں نے کچھ کھایا یا پیا،
اب جب تک آپ اس کھائے سے وہ اس سے علم حاصل کیا، کسی نے کتاب لے لی، اب جب تک وہ پڑھتا رہے گا، اس سے پڑھ کر وہ لوگوں کو بتاتا رہے گا، اب کتنے لوگ سامنے بیٹھے ہوں گے، تو اس طرح ایک سلسلہ بن جاتا ہے، جہاں تک وہ بات پہنچی رہے اس بندے کے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو فرمایا جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، جو اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں، جو دین کے طالب علم، ان پر صدقہ و خیرات کرو۔ اور یہ جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے کی شان یہ ہے۔ سلطان محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے ذہن میں 3 سوالات تھے، شک کے بعد شک اس کے ذہن میں پیدا ہو گیا، وہ یہ کہ یہ جو انبیاء کے وارث ہیں، یہ پھٹی پرانی صفوں پر بیٹھتے ہیں۔ اس کے ذہن میں آیا کہ یہ جو انبیاء کے وارث ہیں وہ ان کی حالت یہ نہیں ہوتی ہوگی، وہ تو بڑے ٹھیک ٹھاک رہتے ہوں گے، انبیاء کے وارث ہیں، کوئی چھوٹی شان تو نہیں ہے، علماء جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اس کے ذہن میں شک پیدا ہو گیا کہ پھٹی پرانی صفوں پر بیٹھنے والے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، یہ لوگ کیسے انبیاء کے وارث ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت انہیں پہ یاروں مددگار نہیں چھوڑ سکتا، یہ شک تھا اس کے ذہن میں۔ اور دوسرا کہ کل قیامت کے دن اتنا رش ہوگا، اتنے لوگ ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پر نگاہ کیسے پڑے گی، میری کیسے شفاعت کریں گے، بھی اتنا ہجوم ہوگا، کہ اس کے ذہن میں یہ سوال تھا۔ تیسرا، اس کو اپنے والد کے بارے میں شک تھا کہ میرا باپ کو، تو یہ 3 سوال اس کے ذہن میں تھے۔ ایک دن سفر کرتا ہوا جا رہا ہے، رات کا وقت تھا، ایک جگہ پر یہ ٹھہرا، تو اس نے دیکھا کہ دور ایک ٹیلے پر چراغ جلتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد چراغ بجھ جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد جلتا ہے، پھر بجھ جاتا ہے، پھر چراغ جلتا ہے، پھر بجھ جاتا ہے۔ بڑا پریشان ہوا، تجسس پیدا ہوئی یہ کیا ماجرا ہے، تو یہ اس ٹیلے کے پاس گیا تو دیکھا وہاں پر ایک بچہ بیٹھا ہوا اور وہ سبق پڑھ رہا تھا، اور جب اس نے سبق یاد کرنا ہوتا کتاب سے، وہ چراغ جلا لیتا، اس کی روشنی میں سبق دیکھ لیتا، اور جب وہ دیکھ لیتا چراغ کو بجھا دیتا، پھر زبانی یاد کرتا، جب یاد ہو جاتا پھر دوبارہ چراغ کو جلا کر اگلا سبق دیکھتا۔ سلطان محمود غزنوی بڑا ہی حیران ہوا، کہا کہ تم بچے تم اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک غریب طالب علم ہوں، اور میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس چراغ کو جلائے ہی رکھوں، میں نے پڑھنا ہوتا ہے، جب میں نے پڑھنا ہوتا ہے اسے جلا لیتا ہوں، اور جب یاد کرنا تو پھر میں اسے بجھا دیتا ہوں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اس کے اندر اتنی لگن ہے پڑھنے کی، اسے ایک سونے کا چراغ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے اپنی ساری ضروریات پوری کر لینا۔ اب یہ تو چراغ دے کر آ جاتا ہے، لیکن اس کی قسمت جا ہوتی ہے، رات کو سوتا ہے، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں۔ اس کے ذہن میں 3 سوال تھے، میرے آقا علیہ السلام ایک جملے میں اس کے 3 سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کو باپ کے بارے میں شک تھا، محشر کے بارے میں میری شفاعت کیسے کریں گے، اور انبیاء کے وارث یہ کس طرح غریب غربا لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے سبح الدین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی مدد کی، کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ ایک جملے میں اس کے 3 سوالوں کے جواب دے دیے۔ تو فرمایا کہ بہترین حقدار تمہارے صدقات کے وہ غریب طالب علم جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، لا یستطیعون دربا، اور وہ کمائی نہیں کرتے، زمین میں رزق کی تلاش میں جاتے نہیں ہیں، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور جاہل لوگ یہ گمان کرتے ہیں ان کے سوال نہ کرنے کی بنا پر، جو علماء ہوتے ہیں کسی سوال نہیں کرتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور ان کے لباس صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ دینی مدارس میں جائیں، طلباء نے سفید کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے ہوتے ہیں، اور یہ کسی سے سوال نہیں کرتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو فرمایا کہ جو جاہل لوگ ہیں وہ انہیں صاف ستھرا دیکھ کر، اچھی حالت میں دیکھ کر، اور ان کے سوال نہ کرنے کی بنا پر یہ گمان کرتے ہیں یہ بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، حالانکہ وہ خودداری کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے کسی کے آگے سوال نہیں کرتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جھولیاں نہیں پھیلاتے، اور جاہل لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید یہ بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں۔ فرمایا کہ تعریفوا بسیماہم، محبوب آپ تو ان کے چہروں سے پہچان لیتے ہیں نا، محبوب آپ کو تو پتہ ہے نہیں کس حال میں ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، فرمایا کہ یہ لوگ لپٹ لپٹ کر سوال بھی نہیں کرتے، جس طرح جو بھکاری ہوتے ہیں، جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں،
وہ دامن کو پکڑ لیتے ہیں اور لپٹ لپٹ کر سوال کرتے ہیں، بات چھوڑتے نہیں جب تک انہیں کچھ دیا نہ جائے۔ فرمایا کہ یہ ایسے خوددار ہیں، ایسے غیرت مند ہیں، لا یسألون الناس الہافا، یہ لپٹ لپٹ کر سوال بھی نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے کہ جو کسی سے سوال نہیں کرتے، خوددار ہیں، غیرت مند ہیں، کسی آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جو پیشہ ور ہوتے ہیں ان کے پاس تو لاکھوں ہوتے ہیں اور ایسے لوگ یہ بھوکے رہ جاتے ہیں اور سوال بھی کسی سے نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ یہ زیادہ حقدار ہیں۔ فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ رب العزت جو تم عمل کرتے ہو اسے جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، اور وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات کو اور دن کو، چھپ کر اور اعلانیہ، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں قیامت کے دن نہ تو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں دن کو خرچ کرنا، رات کو خرچ کرنا، چھپ کر خرچ کرنا، سب کے سامنے خرچ کرنا، یہ چار چیزوں کا ذکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے یہ آیت پڑھی، آپ کے پاس 4 درہم تھے، آپ نے 1 درہم دن کو خرچ کیا، 1 درہم رات کو خرچ کیا، 1 درہم سب کے سامنے خرچ کیا، 1 درہم چھپ کے خرچ کیا۔ اور یہ صدقات، یہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب اس کا اجر عطا فرمائے گا، یہ بندوں کو اس وقت پتہ چلے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صدقہ کسی محتاج کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے تو اب یہ اپنے مالک کو جس نے صدقہ کیا ہوتا ہے اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں تیرا دشمن تھا، اب میں تیرا دوست بن گیا ہوں۔ یہ مال بندے کا دشمن ہے، باپ اور بیٹے کو لڑوا دیتا ہے، بھائی کو اپنے بھائی سے جدا کرا دیتا ہے، اس سے قتل ہو جاتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں تیرا دشمن تھا، اب میں تیرا دوست بن گیا ہوں، پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا، اب میں تیری حفاظت کروں گا۔ تو یہ مال جو صدقہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ پھر قیامت کے دن اس بندے کی حفاظت کرے گا۔ اور جب بندہ کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت مقبول شامی آپ روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جہنم جو ہے وہ اللہ سے عرض کرتا ہے، باری تعالیٰ مجھے اجازت ہے میں سجدہ شکر کروں۔ اللہ فرماتا ہے وہ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ امت محمدیہ میں سے ایک بندے نے صدقہ کیا ہے اور یہ آگ سے بچ گیا، اور مجھے حیا آتی جب میں امت محمدیہ میں سے کسی کو آگ میں ڈالوں، کسی کو آگ میں جلاؤں، مجھے حیا آتی ہے، لیکن تیرا حکم ہے، تیرا حکم کیا ہے کہ سب تسلیم خم کر دیتا ہوں۔ تو جو بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے وہ اپنے آپ کو آگ سے محفوظ کر لیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے اس بندے کو 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں دینے کا مزاج بنائیں اور اس انداز سے دیں کہ بعد میں اسے تکلیف بھی نہ دیں، اس پر احسان بھی نہ جتائیں، اسے کسی قسم کی اذیت بھی نہ دیں اور اس سے کوئی کام بھی نہ کریں۔ بعد میں شاید اس کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ اس نے مجھ پر خیرات کیا، شاید اس وجہ سے مجھے اب یہ کام کہہ رہا ہے۔ جس بندے کو صدقہ دیں اور اس سے پھر بھول جائیں کہ میں نے اس بندے کو دیا اور اسے کوئی کام بھی نہ کریں۔ اور اسی طرح جو بندہ اللہ کے گھر سے، ان نیک لوگوں سے، ان اداروں سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے خالی نہیں اٹھاتا۔ یہ جو کنویں جن سے پانی نکالا جاتا ہے، ایک دور تھا صرف کنویں ہی پانی کا ذریعہ ہوا کرتے تھے، پھر یہ ٹیوب ویل آ گئے، موٹریں آ گئی اور کنووں کو باقاعدہ طور پر بند نہیں کیا گیا۔ بعض کنویں ابھی بھی ہیں، اب وہی کنویں جن کا پانی شفاف تھا، صاف تھا، ستھرا تھا اور پانی اوپر تھا، وہی پانی نیچے چلا گیا اور وہ پانی گدلا ہو گیا اور وہ پانی اس میں بدبو آ گئی۔ وہ پانی وہی کنویں ہے، وہی جگہ ہے، لیکن پانی بھی نیچے چلا گیا، بدبودار ہو گیا، شفافیت نہ رہی۔ اس لیے کہ جب پانی اپنا پانی کنویں اپنا پانی باہر دیتے تھے، اللہ نیچے سے اور سوتے نکال دیتا تھا۔ جب انہوں نے باہر دینا چھوڑ دیا، اللہ نے پھر نیچے سے پانی نکالنا چھوڑ دیا وہاں سے۔ تو اس لیے جب آپ دیتے ہیں اللہ رب العزت اور زیادہ تمہیں عطا کرے گا، اور جب ہم اللہ کی راہ میں دینا چھوڑ دیتے ہیں اس وقت مال میں پھر تنگی آتی ہے، اس وقت پھر پریشانی آتی ہے۔ اللہ کی راہ میں دیتے جائیں، وہ تم پر کس طرح اپنے فضل کے دروازے کھولتا جائے گا۔
تو اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔